جو سب سے کمزور، اب دل میں کئی لوگ سوچتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے لیکن کچھ نہیں کرتے، دل میں کڑتے ہیں. لیکن یہ جو دوسری جہاد ہے، یہ آواز کی جہاد ہے، یہ منہ سے پروٹیسٹ کرنے کی جہاد ہے. اور یہ اس لیے ضروری ہے، اور یہ ہر جمہوریت کے اندر انسانوں کو اللہ جمہوریت حق دیتی ہے. اللہ تو ہمیں ہمارے پہ فرض کر دیتا ہے کہ ہم جب معاشرے میں ناانصافی دیکھتے ہیں تو ہم اپنی آواز بلند کریں. اس لیے میں نے آج آپ سب کو اس پروٹیسٹ کے لیے آج میں نے کہا کہ آپ کی بہتری کے لیے آپ نکلیں، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ یہ جو ابھی قیمتیں بڑھی ہیں یہ یہاں رکیں گے نہیں. جو ہم آگے دیکھ رہے ہیں یہ ابھی مزید اور بڑھنے والی ہیں، اور جو پھر اس کا جو متاثر ہوگا اس سے، وہ ہمارا سارا نچلا طبقہ، ہمارا سفید پوش، ہمارا تنخواہ دار، خاص طور پہ ہمارے کسان، کیونکہ ان کو یہ بڑا متاثر کرے گا، یہ جو خاص طور پہ جو ڈیزل اور بجلی کی قیمت اوپر گئی. تو میں سب سے پہلے آج میں یہ اور سارے پاکستانیوں کا یہ سوال ہے کہ کیا ہوا کہ جب سے یہ عدم اعتماد ہوئی ہے اس کے بعد یہ ملک کے اندر یہ کیا طوفان آ گیا. یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں یہ سب کہتے ہیں کہ جی دیکھیں عمران خان نے بارودی سرنگیں چھوڑ دی ہیں، کہ جی آئی ایم ایف سے کوئی ان کے سمجھوتے تھے جس کی وجہ سے یہ قیمتیں آسمانوں پہ چڑھا دی ہیں. یعنی ہمارے بعد ڈیزل، پٹرول، گیس، بجلی، آٹا، چاول، یہ ساروں کی قیمتیں بڑھ گئی، لیکن تھوڑی سی نہیں بڑھی. ہماری باری تو مجھے یاد ہے کوئی 12 روپیہ بڑا تھا پٹرول یا ڈیزل، تو انہوں نے مہنگائی مار شروع کر دی تھی. جب سے یہ آئے انہوں نے 84 روپیہ لیٹر پٹرول کی قیمت بڑھائی، 10 روپے لیٹر ڈیزل کی قیمت بڑھائی. اب یاد رکھیں ڈیزل خاص طور پہ کسان، اور آج کل سب سے زیادہ کسانوں کو متاثر کرے گا، اور وہ آگے ہماری فوڈ سیکیورٹی پہ، کہ ہم نے 22 کروڑ لوگوں کو کھلانا ہے. ہمارا تو اس وقت اگر ہمارا کسان خوشحال ہے تو ملک بہتر ہے. تو لہٰذا اس کا ایفیکٹ ہر طبقے پہ پڑے گا، ٹرانسپورٹ پہ پڑے گا اس کا، اور ابھی ایفیکٹ آگے بھی آئے گا. بجلی کے بل آئیں گے لوگوں کے پاس جولائی میں، اس کے بعد لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا مہنگائی کا ایک بم پھٹا ہے. تو سوال ایک یہ ہے کہ یہ ایک دم اتنی مہنگائی کیوں کی ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آئی ایم ایف پروگرام میں تھے. آئی ایم ایف کے پروگرام میں یہ تو 2 مہینے سے ہیں، ہم 2.5 سال سے آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے. کیا ہمارے اوپر پریشر نہیں تھا یہ قیمتیں بڑھانے کا؟ کیا ہم نے نہیں آئی ایم ایف سے ہماری بار بار نیگوسیشنز ہوئی؟ کیا ہم نے اپنے لوگوں کے مفادات کی حفاظت نہیں کی؟ اور یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا ہم نے
ہمیں جب انہوں نے کہا تھا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھاؤ تو ہم نے 10 روپے کم کی تھی. کیسے کی تھی؟ ہم نے ادھر ادھر سے پیسے نکالے تھے. ہماری ریکارڈ ٹیکس ہم نے اکٹھا کیا تھا, اور جب ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا اور پھر ہم نے جگہ کہیں پیٹ کاٹ کے, لیکن ہم نے 200 ارب کی سبسڈی دی ڈیزل اور پیٹرول نیچے رکھنے کے لیے, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ جب آپ ڈیزل اور پیٹرول بڑھاتے ہیں سب کچھ بڑھ جاتا ہے. 4 روپے یونٹ بجلی کم کی ہم نے, تو اس کے لیے سبسڈی ہم نے نکالی. ہم بھی آئی ایم ایف پروگرام میں تھے, اور یہ یاد رکھیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہوئے ہم نے ہیلتھ کارڈ دیا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اگر فلائی کام ہے وہ ہیلتھ کارڈ ہے, کہ ہر خاندان کو, ہمارے جتنے صوبے تھے, ہر خاندان کو 10 لاکھ روپیہ ہم نے ہر خاندان کو دیا 1 سال کے لیے ہیلتھ انشورنس. کسی بھی ہسپتال میں علاج کروا سکتے. کبھی پاکستان میں اتنا بڑا پروگرام نہیں آیا. پھر ہم نے کامیاب پاکستان کیا, اور کامیاب پاکستان میں یہ جو جس طرف جا رہے ہیں, الیکشن کمیشن کو انہوں نے ساتھ ملایا ہے. پنجاب کے اندر جو الیکشن ہے وہ ابھی جو بائی الیکشنز ہیں, ابھی سے ہی میچ فکس کرنے کی ساری تیاریاں ہیں. ہمیں ساری خبریں آ رہی ہیں. پولیس کا جو استعمال کریں گے اور کر رہے ہیں. ابھی ہمارا کل ایک ہمارے جو الیکشن لڑ رہا تھا اس کے بیٹے کو گولی لگی, وہ آج ہاسپٹل میں ہے, اور اس کے سارے گھر والوں کے اوپر ایف آئی آرز کاٹ دی. تو یہ ہمیشہ یہ جب ایک کرپٹ ٹولے کو اوپر بٹھائیں گے, جو کہ 30 سال سے یہ دونوں خاندان اس ملک پہ ہیں, انہوں نے ہمیشہ جو پہلے کرتے ہیں وہی کرنا ہے اب. تو جمہوریت سب سے پہلے اس کا نقصان ہوگا. انہوں نے اخبار والوں کے, صحافیوں کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہے یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا. جس طرح انہوں نے اینکرز کے اوپر ایف آئی آرز کاٹی ہوئی ہیں, اور ان چیزوں پہ, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اس وقت خوف پھیلایا جا رہا ہے. تو جو یہ راستہ پکڑا ہوا ہے, میں آج آخر میں ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ صرف ایک طرح یہ اس ملک کے اوپر مسلط رہیں گے, اور وہ خوف طاری کر کے. یہ جو خوف ہے یہ ایک سب سے بڑا بت ہے. میں بار بار اپنی قوم کو ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ, کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ جو ایک خوف کا بت ہے, یہ اس طرح کے لوگ جو کرپٹ لوگ ہیں, جن کی ہمیں ساری تاریخ پتہ ہے, باہر بیٹھے ہوئے ان کے لیڈرز, پیسے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے بیٹھ کے اس ملک کو کنٹرول کر رہے ہیں, اور جدھر ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ ان ملکوں سے ہی کنٹرول ہو رہے ہیں. اس ملک کی نہ انہوں نے آزادی رہنے دی ہے, نہ انہوں نے ادارے چلنے دینے ہیں, نہ انہوں نے جمہوریت چلنے دینی ہے. انہوں نے جتنی دیر یہ آئیں گے اس ملک کو مزید اور نقصان پہنچائیں گے, صرف اپنے آپ کو اوپر مسلط کرنے کے لیے. لہٰذا ہم سب نے مل کے, ساری قوم نے مل کے ہم نے جدوجہد کرنی ہے. آپ نے سب نے تیاری کرنی ہے. میں آپ کو کال دوں گا. ہم نے مسلسل جو ہمارا حق ہے, ہمارا آئینی حق ہے پرامن احتجاج, وہ ہم کریں گے, اور وہ ہم تب تک کریں گے جب تک ہمیں صاف اور شفاف الیکشنز کی ڈیٹ نہیں ملتی. مفتاح اسماعیل پہنچ گیا امریکن ایمبیسڈر کے پاس, اور اس نے کہا کہ جی ہماری مدد کریں, کسی طرح ہمیں کوئی ریلیف دلوا دیں. تو مفتاح اسماعیل اور شہباز شریف کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, یہ جو امریکن ہیں ان کی ایک بڑی ان کی فلسفی ہے, وہ یہ ہے کہ دیر از نو فری لنچ. کوئی چیز مفت نہیں ملتی, ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے. تو جو وہ قیمت آپ سے وصول کریں گے وہ ہمیں خدشہ ہے, وہ ہماری ساورنٹی کی قیمت ہوگی, وہ ہماری حقیقی آزادی کی قیمت لی جائے گی. اور اس قیمت, وہ جو قیمت ہے وہ ابھی سے نظر آنا شروع ہو گیا کہ یہ تیار ہو گئے وہ قیمت دینے کے لیے. بلاول بھٹو نے کہا کہ جی ہندوستان سے ہمیں تعلقات اچھے رکھنے چاہیے. ہم بھی اچھے رکھنے چاہتے تھے ہندوستان سے تعلقات, لیکن جب انہوں نے 5 اگست 2019 کو کشمیریوں کی سٹیٹ ہوڈ لی, جب انہوں نے جو کشمیریوں کو وہ جو آرٹیکل ان کا 360 جو بھی آرٹیکل تھا وہ ختم کیا, جب انہوں نے ان کا سٹیٹس لیا, وہ یاد رکھیں وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسلز کی ریزولوشن کی خلاف ورزی تھی, انٹرنیشنل لاء توڑا, تو تب ہم نے ان سے رشتہ توڑا. ہم نے بھی کوشش کی تب, اس سے پہلے دوستی کی. تو اگر آج یہ ہندوستان سے تعلقات ٹھیک کرتے ہیں
تو یہ یاد رکھیں یہ کشمیریوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ساری ان کی قربانیوں کی قبروں کے اوپر یہ کریں گے. اور دوسری چیز ایک اور ان کا مانڈوی والا اس کی سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا, اس نے کہا کہ اسرائیل سے کیوں نہیں, ہمیں اپنے مفادات کا سوچنا چاہیے. یہ بھی اسی ایجنڈا کا حصہ ہے جس سے یہ رجیم چینج کی گئی تھی. وہ یہی ہے کہ آپ اس ایجنڈے پہ چلیں جو ہندوستان, اسرائیل اور جو امریکہ چاہتا ہے, اور وہ ایجنڈا وہ ہے جو ہماری سوورنٹی, ہماری آزادی کے خلاف ہے, جس کی وجہ سے یہ ساری جدوجہد تھی پاکستان کی, جو ہمارے لیڈر قائد اعظم نے جو اس ملک کو بنانے کی وہ کیوں بنایا تھا,